کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو وہ ریپیٹڈلی کر رہا ہوتا ہے لوپ لگا ہوتا ہے اس کی زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے, یعنی کہ دیٹ از واٹ ہی ڈریمز آف. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں, وہ نا آج کل ہم لوگ مس کر چکے ہیں. مجھے موٹیویشن ہوئی, میں نے کہا کہ اب میں نمازیں پڑھوں گا. فجر کے لیے اٹھا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے ٹائم موٹیویشن ڈاؤن, اور بیفور یو نو اٹ 1 مہینہ ہو گیا کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. یار یہ فیک تسلیاں دیتے رہو, کوئی بات نہیں, بولتے رہو جھوٹ اپنے آپ سے, بولو نا جھوٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرشتے جب چھترول کریں گے پھر ان کو کیا کہو گے؟ یا لیتنی کنت ترابا, استغفر اللہ العظیم. اس کے علاوہ اس دلدل سے نکلنا مشکل ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے نا کہ ایک بندہ گناہ میں جب انوالو ہوتا ہے تو کئی گناہ تو ہوتے ہیں اور بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے, شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے, اس طرح کے بڑے بڑے گناہ, کفر کرنا, شرک کرنا بہت بہت بڑا گناہ. بڑے بڑے گناہوں کا ہم سب کو پتہ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو وہ ریپیٹڈلی کر رہا ہوتا ہے لوپ لگا ہوتا ہے اس کی زندگی میں. اب یہ جو بندہ ہے یہ دینی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ بھی ہے یا نہیں بھی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انسان سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے, یعنی کہ دیٹ از واٹ ہی ڈریمز آف. ہی تھنکس کہ یار میں اچھا انسان ہوں, لیکن یہ جو گناہ ہے نا, یہ گناہ بس مجھے پکڑے ہوا ہے. تو یہ چھوٹا جو گناہ ہے نا, چھوٹا گناہ, یہ جب آپ ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہو نا تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اور کئی دفعہ یہ چھوٹا گناہ بڑے گناہوں سے بھی انٹینسٹی میں اور اپنی سزا کے اعتبار سے بڑے گناہوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ یو آر پرسسٹنٹ, یو آر کنسسٹنٹلی ڈوئنگ اٹ. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں, وہ نا آج کل ہم لوگ مس کر چکے ہیں, اینڈ دیٹ از ٹو ہیو اے مینٹور ان یور لائف. کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. ہم لوگوں نے, کیونکہ یہ سلسلہ صوفیاء کا تھا نا, تو صوفیاء کے سلسلے نے اس کو اتنا بدنام کر دیا, بیعت کرنا اتنا بدنام کر دیا کہ اب ہمارے ہاں سے بھی یہ چیز ختم ہو گئی ہے. یہ بیعت کرنا کسی پراپر عالم دین کے ساتھ اس کے ہاتھ پر از ویری امپورٹنٹ. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی, ٹو ہیو سم ون ہو کین ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. اس کے علاوہ اس دلدل سے نکلنا مشکل ہے. پتہ ہے کیسے؟ آپ مثال کے طور پہ آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کو جا کے کہیں کہ سر, امام صاحب, ڈاکٹر صاحب, شیخ صاحب, جو بھی, قاری صاحب, یہ میرا گھر ہے, گھر سے مسجد آتے ہوئے مجھے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں. اگر میں مسجد میں نہ ہوں, یہ میرا فون نمبر ہے, آپ نے مجھے کال کر دینی ہے یا کسی کی ذمہ داری لگا دیں. آپ نا اس کو, میں کہیں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اپنا سر نا کسی مشین میں دے دیں, یعنی کہ آپ کو سپورٹ سسٹم چاہیے. جو آپ نے سن کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو نکال لائے. نماز فحاشی کے کاموں سے اور منکر سے روکتی ہے. نماز پہ بندہ فوکس کرے, کنسسٹنٹ رہے, تو پتہ چلے گا کہ اس کے بہت سارے گناہ چھوٹتے جا رہے ہیں, بہت سارے گناہوں سے اس کی توبہ خود ہی ہوتی جا رہی ہے. نماز پہ اگر انسان فوکس کرے گا تو نماز پہ فوکس کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ سپورٹ میکینزم میں آئیں گے. ورنہ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں, مجھے موٹیویشن ہوئی, میں نے کہا کہ اب میں نمازیں پڑھوں گا. فجر کے لیے اٹھا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے ٹائم موٹیویشن ڈاؤن, اور بیفور یو نو اٹ 1 مہینہ ہو گیا کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. پھر موٹیویشن اپ فل, کوئی لیکچر سنا, پھر فجر, ظہر, مغرب, عشاء, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازیں. اگلے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 6ٹھے دن فجر میں کہاں ہے بھائی؟ غائب. اب جو 6ٹھے دن جب آپ غائب ہوئے ہیں نا, ناؤ یو نیڈ سم ون جو آپ کی گاڑی کو ٹو چین کر کے سٹارٹ کروائے, جو لے کر جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان 5 دنوں میں جب آپ کا ایمان اوپر ہے تو آپ نے وہاں پہ سپورٹ میکینزم بنانا ہے, ڈھونڈنا ہے. مسجد کے وہ نوجوان, مسجد کے وہ پکے نمازی, ان کو اپنا نمبر دے دیں. ان سے کہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو بی پکا نمازی, یہ میرا نمبر ہے, تو آپ پلیز مجھے آپ موٹیویٹ کریں, مجھے آپ کنونس کیا کریں کہ میں آؤں. اور جب میں نہ آؤں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا, تاکہ میرے اوپر ایک شرم ایڈ ہو کہ یار یہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا, آپ سارے کیا سوچیں گے میرے بارے میں. ورنہ کیا ہے, لوگ اپنے آپ میں بڑے نیک ہوتے ہیں, اپنے بڑے بہانے بھی بنائے ہوتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے نہیں گیا, اگلی نماز پڑھنے چلا بھی گیا تو بڑے ہنس کے ملوں گا ساروں سے, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ. اور انسان نے اپنے دل کو تسلی دی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ اگر پوچھے گا بھی کہ اسد بھائی آپ نماز پڑھنے نہیں آئے, تو میں کہہ دوں گا کہ وہ میں دوسری مسجد میں گیا تھا, یا میں کہہ دوں گا کہ میری میٹنگ تھی, یا میں یہاں تھا ہی نہیں. یہ جو ہم نے اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈھکوسلے, یہ جو بنائے ہوئے ہیں نا, اپنے آپ کو فیک تسلیاں دی ہوئی ہیں. یار یہ فیک تسلیاں دیتے رہو,
دیتے رہو کوئی بات نہیں, بولتے رہو جھوٹ اپنے آپ سے, بولو نا جھوٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرشتے جب چھترول کریں گے پھر ان کو کیا کہو گے؟ یا لیتنی کنت ترابا, استغفر اللہ میں, استغفر اللہ العظیم, کاش میں مٹی ہوتا. ڈونٹ لائی ٹو یور سیلف, ڈونٹ لائی ٹو یور سیلف. اکیلے آپ یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے, سپورٹ میکینزم ڈھونڈو, ٹیچرز ڈھونڈو, علم کی مجلسیں ڈھونڈو, کلاسز میں ایڈمیشن لے لو, ون آن ون کاؤنسلنگ لو, ون آن ون کاؤنسلنگ, ون آن ون کاؤنسلنگ. اوپن اپ ٹو سم ون, اس کو بتاؤ کہ میرا یہ مسئلہ ہے, آئی ایم لاسٹ, آئی نیڈ ٹو گیو دس اپ, بٹ مجھ سے ہوتا نہیں ہے. اگر آپ یہ کرو گے, اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا, کئی دفعہ میری باتیں جو ہے نا ویڈیوز میں, اپنی ویڈیو بعد میں کبھی دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار کیا اتنی زیادہ جو زور سے باتیں کرتا رہتا ہے بھائی تو. سچ یہی ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہماری شکلیں بڑی نارمل نظر آ رہی ہوتی نا, ہم گھوم پھر رہے ہیں, میں آپ کو بڑا نارمل نظر آ رہا ہوں, آپ لوگ نارمل نظر آ رہے ہیں مجھے. ہم اس موبائل کی وجہ سے ہم لوگ کیا نارمل رہ گئے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نارمل نہیں ہیں. جتنے گناہ ہمارے ان موبائلوں میں ہیں, جو چیزیں ہمیں ان موبائلوں کی وجہ سے پتہ ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, السلام علیکم کیسے ہیں, واٹس گوئنگ آن, آل آف دس از فیک. اگر ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ستر پوشی کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ عیب پردہ پوشی کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کر دے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگر ہمارے گناہوں کا دوسروں کو پتہ چل جائے, ہم ایک دوسرے سے خوف کھا کے بھاگیں. سو you can lie to everyone but don't lie to yourself. Go find a mentor, go find a teacher. کوئی جو آپ کو ہیلپ کر سکے اس ویشیس سائیکل سے باہر آنے میں.